باب نمبر 7، باب الصلح مع المشركين. مشرکوں سے صلح کرنا۔ فيه عن أبي سفيان اس میں ابو سفیان سے حدیث مروی ہے۔ وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. اور عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، پھر تمہارے اور بنو الاصفر کے درمیان صلح ہوگی۔ وفيه سهل بن حنيف وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. اور اس میں سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ میں نے ہم صحابہ کو ابو جندل والے دن دیکھا، اور اسماء اور مسور رضی اللہ عنہما کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 2700۔ وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على 3 أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها 3 أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم. قال: لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل، وقال: إلا بجلب السلاح. براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن مشرکین سے 3 باتوں پر صلح کی، اس پر کہ مشرکین میں سے جو شخص آپ کے پاس آئے گا آپ اسے ان کو واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں میں سے جو ان کے پاس جائے گا وہ اسے واپس نہیں کریں گے، اور اس پر کہ آئندہ سال اس میں داخل ہوں تو صرف 3 دن ٹھہریں گے اور تلوار اور کمان وغیرہ اسلحہ کو غلاف میں لے کر ہی داخل ہوں گے۔ اس دوران ابو جندل رضی اللہ عنہ اپنی بیڑیوں میں لڑکھڑاتا ہوا آیا تو آپ نے اسے ان کو واپس کر دیا۔ ابو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ نے کہا، محمل نے سفیان سے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں کیا، اور اس نے الا بجلب الصلاح کا لفظ کہا۔ حدیث نمبر 2701۔ حدثنا محمد بن رافع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها 3 أمروه أن يخرج فخرج. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے تو کفار قریش نے آپ کو کعبہ جانے سے روک دیا۔ آپ نے حدیبیہ ہی میں اپنی قربانیاں نحر کر دیں اور اپنا سر منڈوا دیا، اور ان سے اس پر معاملہ طے کیا کہ آپ آئندہ سال عمرہ کریں گے، اور ان کے پاس تلواروں کے سوا کوئی ہتھیار لے کر نہیں جائیں گے، اور مکہ میں ان کی مرضی سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ تو آپ نے آئندہ سال عمرہ کیا اور مکہ میں اسی طرح داخل ہوئے جیسے ان سے صلح کی تھی۔ جب آپ وہاں 3 راتیں رہ چکے تو انہوں نے آپ سے نکل جانے کو کہا تو آپ نکل آئے۔ حدیث نمبر 2702۔ حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح. سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہم خیبر کو گئے، اور ان دنوں یعنی وہاں کے لوگوں سے آپ کی صلح تھی۔ فوائد نمبر 1، اس باب کا مقصد یہ ہے کہ کفار کے ساتھ صلح کا کیا حکم ہے اور وہ کس طرح کی جائے گی، اس کی شرح اور تفصیل حدیث نمبر 3173 میں کتاب الجزیہ باب الموادعۃ والمصالحات مع المشرکین بالمال وغیرہ میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 2، فیہ عن ابی سفیان، اسے ابو سفیان سخر بن حرب رضی اللہ عنہ کی ہرقل کے بارے میں حدیث نمبر 7 کی طرف اشارہ ہے جو بخاری کے شروع میں گزر چکی ہے۔
یہاں مقصود اس کے شروع کے یہ الفاظ ہیں ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش وکانوا تجارا بالشام فی المدۃ التي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا کفار قریش، یعنی ہرقل نے ان کی طرف اور ان کے ساتھ قریش کے کچھ سواروں کی طرف اس مدت کے دوران پیغام بھیجا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے صلح کی ہوئی تھی۔ یہ لوگ شام میں اس مدت میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، معلوم ہوا کفار سے صلح ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، پھر تم میں اور بنو الاصفر یعنی رومیوں میں صلح ہو جائے گی۔ یہ مکمل حدیث سند کے ساتھ بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 3176 میں روایت کی ہے، اس کی شرح وہیں بیان ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ بنو الاصفر رومیوں کو کہتے ہیں جو نصرانی اہل کتاب تھے۔ یہ حدیث ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ باب میں مشرکین سے مراد سب کفار ہیں، خواہ بت پرست ہوں یا اہل کتاب یہود یا نصارہ، سب سے صلح ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث، میں نے ہم صحابہ کو ابو جندل کے دن دیکھا، مکمل باسند حدیث نمبر 3181 میں آئے گی۔ اسماء رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مراد اس سے پہلے ان کی حدیث نمبر 2620 میں مذکور حدیث معلوم ہوتی ہے، اس میں ہے قدمت علی امی وہی مشرکہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں میرے پاس آئی اور وہ مشرکہ تھی۔ اور مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر 2731 2732 میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس میں بھی کفار قریش کے ساتھ صلح حدیبیہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کی تمام احادیث میں کفار کے ساتھ صلح کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 2702 میں خیبر کے یہود سے صلح کا ذکر ہے۔